پیارے ناظرین اور خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ماہ شعبان کی 15ویں رات کا عمل۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی بزرگی۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیجئے اس رات میں کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال میں پیدا ہوا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جائے گا، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ ہے ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم ان کو بخش دیں، رزق مانگے ہم اس کو رزق دیں، مصیبت کا مارا دعا کرے ہم اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہوتے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا، والدین کی نافرمانی کرنے والے کو نہیں بخشتا۔ بخشش نہ ہونے کا مطلب ہے کہ شراب سے توبہ نہیں کی تو معافی نہیں، کینہ اپنے دل سے نہیں نکالا تو معافی نہیں، یا تکبر نہیں چھوڑا تو معافی نہیں، والدین کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو معافی نہیں۔ والدین کی نافرمانی چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ شراب نہیں چھوڑی تو معافی نہیں، اگر یہ چھوڑ دو گے تو سب معاف۔ ادھر یہ توبہ کرتا ہے، ادھر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، دھو کر پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی طاقتور ہے، میرا رب فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے عمر بھی دی ہوئی ہے، طاقت بھی دی ہوئی ہے، تو اتنے گناہ کر، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری دنیا گناہوں سے بھر دے، آسمان کیا چند تک بھی گناہ ہوں گے، اور میرا رب کہتا ہے، ایک مرد عورت اپنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے، اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے ہمارا رب۔ شعبان کی 15 رات بھی معافی کی رات ہے۔ آگے رمضان کا پورا مہینہ معافی کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں نمازی رمضان میں مسجدوں میں کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگ لو اس رمضان میں، یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوڑے۔ یہ رمضان کی برکت ہوتی ہے اور شیطان کا قید ہونا ہوتا ہے، اور ایک جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کا پہلا آسمان پر مستقل ڈورے ڈالنا پھر اعلان کرتا ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی دنیا مانگنے والا، میں اس کو دنیا کی زندگی دوں، آؤ مانگو۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، شاباش، آگے بڑھ۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے برائی کے کرنے والے، بس کر، واپس آ جا، اپنے دل سے حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، ختم کر دے۔ اگر کسی سے لڑا ہوا ہے تو صلح کر لے، اگر صلح کر کے جائے گا تو اللہ سب بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ اس 15 شعبان کو، اس رات کو میرے نبی صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلے 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ کرو گے سب کی معافی دلا دوں گا۔ ایک دن کا روزہ سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رب کتنا پیارا ہمارا رب ہے، یہ تو سارا
आसमान भर दे, सारी ज़मीन भर दे तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह से तौबा कर लो, ये तौबा की रात है। अल्लाह से माफ़ी मांग लो, ये अल्लाह से माफ़ी मांगने की रात है। 4 रकात नमाज सलातो हाजत पढ़, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह के आगे झुक जा, रो रो कर माफ़ी मांगे। 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह पढ़े, क्योंकि ये 15 मिनट की इबादत है। ये इबादत करने से पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरा।